بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ معزز حضرات، کل کی صحبت میں بھی انہی آیات کی تلاوت کی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اللہ کے احکامات بتانے کے لیے، اللہ کے فرامین پیش کرنے کے لیے، خدا کی ذات سے بندوں کو ملانے کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اور اس کے ساتھ یہ تاکید بھی کی کہ ہمارے طرف سے جو رسول آتے ہیں ان رسولوں کی تم کیا کرو؟ اطاعت کرو، رسول کی بات کو مانو اور رسول کی اطاعت کرو، چونکہ وہ ہمارے طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے وہ آئے ہیں، اللہ کی طرف سے جو آئے ہیں ان کی اطاعت کا حکم دے کر فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، تو فرمایا کہ رسول اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ان کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگ خطائیں کرتے ہیں، لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہ ہو جاتے ہیں اس پر شرمندگی بھی ہونا چاہیے، اس پر پژمردگی بھی ہونا چاہیے، اور ان گناہوں کی وجہ سے اتنے شرمندہ ہو جائیں کہ حضور کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا ذکر کریں۔ یہاں دو باتیں ہیں، گناہ کرتا ہے بندہ تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، گناہ جب ہو جاتا ہے تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے فرمایا گیا تم رسول کے پاس آئے، تمہاری ناراضگی جو خدا کی بارگاہ میں ہو، خدا کی بارگاہ سے جو تمہاری وجہ سے خدا کی بارگاہ میں جو ناراضگی ہو گئی ہے اس کے دور کرنے کا بہترین ذریعہ رسول کے پاس آ جانا، وہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ گناہوں کو چھپانا نہیں، جو کچھ کیے ہیں وہاں رکھ دو، رسول کے پاس رکھ دو، ان کی موجودگی میں توبہ کر لو، اور جب رسول ناراض ہو جاتے ہیں گناہ کرنے سے، خدا ناراض ہو گیا، خدا جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے
رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور جب رسول ناراض ہو جاتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے بارگاہ نبوی ہے، اور بارگاہ نبوی کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی۔ جیسا کہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے بدفعلی سرزد ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں میں حاملہ ہو چکی، اپنے حمل کو لے کر کے حضور کے پاس آ گئی۔ تو اب یہ حمل جو ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ چھپی ہوئی بات ہے، اور جو بدفعلی ہے یہ بھی چھپی ہوئی بات ہے، مگر اس فعل بد پر شرمندہ ہو کر حضور کے دربار میں آ جاتی ہے، اور آ کر کیا کہتی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بدفعلی ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نتیجے میں میں حاملہ ہو چکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا جاؤ تمہارا فعل تو بدفعلی تو تم سے ہوئی ہے، بچے سے تو نہیں ہوئی ہے، لہذا اس حمل کے وضع ہونے تک، یعنی اس بچے کی ولادت ہونے تک تم کو اجازت ہے کہ تم جاؤ۔ تو معلوم ہوا مجرم جب آ جاتا ہے، مجرم کا جرم جب ثابت ہو جاتا ہے اور مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے، تو کیا اس پر عائد ہو جاتی ہے سزا؟ حد جاری ہو جاتی ہے، شریعت کا حکم ہے۔ مگر حضور کا اختیار دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اب جاؤ، چور کی چوری ثابت ہو گئی، چور نے اپنی چوری کا جرم کا اقرار کر لیا، تب اس کی کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اس کے ہاتھ کاٹ دینا ہے، یہ سزا ہے۔ ایسے ہی زانی نے زنا کا اقرار خود کر لیا، تو اب اس پر یہ پوچھ لینا چاہیے کہ تم شادی شدہ تھے یا غیر شادی شدہ، اب اس کے تحت فیصلہ کیا جائے گا۔ مگر حضور یہ نہیں پوچھتے کہ تم شادی شدہ تھی کہ غیر شادی شدہ، بلکہ حضور فرماتے ہیں جاؤ، اس بچے کی ولادت کے بعد تم آنا۔ اختیار رسول ہے، شریعت رسول کے ادا، رسول کے اشارے کا، رسول کے حکم کا نام گئی، اور بچہ پیدا ہو گیا، پھر بچے کو لے کر کے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بد فعل کا یہ نتیجہ ہے، بچے کو لے آئی، بچہ چھوٹا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اس کے دودھ پینے کے زمانے تک تمہیں مہلت دے دی۔ اب دودھ پینے کا زمانہ شرعی اعتبار سے 2 سال، شرعی اعتبار سے 2 سال، احتیاطاً 2.5 سال، تو 2 سال کی مدت چھوڑ دی گئی۔ تو جب جرم لے کر آئے اور ان کو مہلت دی سرکار نے، یہ اختیار ہے، یہ تو اس کا یعنی بارگاہ خداوندی میں جو جرم ہوا اس کی وجہ سے حضور کے دربار میں ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ بارگاہ نبوی کے مجرم ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی انہوں نے مول لی، سرکار ناراض ہو گئے، کہا میں ابو لبابہ سے ناراض ہوں، اور سب کو چاہیے کہ وہ بھی ان سے قطع تعلق کر، سلام کلام جواب، کھانا پینا، دوستی رشتہ داری سب بند۔ اب سب یکا و تنہا ہو گئے، حضرت ابو لبابہ تنہا ہو گئے، گھر والے بات نہیں کرتے، بیوی بات نہیں کرتی، رشتہ دار بات نہیں کرتے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا، اور
हुजूर अपने हुजरे से निकल कर महराब की तरफ जाते हैं तो उसी रास्ते से गुजरते हैं। आज भी वो सुतून मौजूद है, वहां से गुजर, उसको सुतून अबी लुबाबा कहते हैं। हुजूर उधर से गुजरते हैं, अबू लुबाबा तकते हैं कि हुजूर मेरी तरफ देख ले, मगर सरकार आते आते मेरी तरफ से निगाह फेर लेते, तड़प जाते हैं, रोते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला रसूल मुझसे नाराज, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूं, मुझे माफ कर दे, और मेरी माफी का ये असर, मेरे माफी का ये नतीजा निकले कि हुजूर मुझसे राजी हुए। हुजूर को राजी करने के लिए किसकी बारगाह में इल्तिजा? अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा। ये तड़प पे तड़प पे तड़प अल्लाह को इतना पसंद आई कि जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ मेरे महबूब को सलाम सुनाओ और ये पैगाम दो कि अबू लुबाबा से अल्लाह राजी हो गया। या रसूल अल्लाह, आप भी अबू लुबाबा से राजी हो जाए। उस वक्त में हुजूर हजरत आयशा के हुजरे में अबू लुबाबा से राजी हो जाए। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में, वही हुजरा आयशा बारगाह नबवी है, रोज़ा रसूल है, और रसूल ही की वो जात है जिसके लिए हुक्म है कि जहां वो पर्दा करते हैं वही उनकी आरामगाह होती है। गैर नबी गैर रसूल को ये हुक्म नहीं होता है, यानी जिस घर में वो इंतकाल हो उसी घर में दफन होने की इजाजत गैर नबी को नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक जगह बना सकता है, झंडा गाड़ा मजार बना लिया, अब उसकी अपनी जाती जगह हो गई, कर सकता है। जिस घर में इंतकाल हुआ उसी घर में उसका दफन नहीं हो। गैर नबी का नबी वहीं आराम, समझे? गैर नबी दफन होता है, नबी आराम करता है। चुनाचे हजरत आयशा का हुजरा है, हजरत आयशा की गोद में हुजूर इस्तिराहत कर रहे। यहां से एक बात हंसते हंसते चुपते चुपते ले लेना कि बीवी की दिलजोई करना नबी की सुन्नत है। दिलजोई करना, बीवी की दिलजोई करना, आंख नहीं दिखाना। जितनी उम्र बढ़ जाती है उतनी बीवी की दिलजोई आ जाती, समझे? उतना मियाँ बीवी की मोहब्बत आना। मियाँ बीवी की मोहब्बत आखिर उम्र में ही जाहिर होती है। पहली उम्र में तमाशे करने का है, दरमियानी उम्र में जिम्मेदारियों को निभाने का है, आखिर उम्र में दिलजोई करने का है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं इस बात को क्यों लाया? हजरत आयशा की गोद में हुजूर इस्तराहत कर रहे हैं और बीबी आयशा आपके जुल्फों को सहला रही है। जी, सहला रही। समझ में आया? सहला रही है हाथ तक, और सरकार इस्तराहत कर रहे हैं। एक मर्तबा ऐसा हो जाता है कि हजरत आयशा खेल देखना चाहती है। खेल हो रहा था उस जमाने का, ऐसा नहीं, उस जमाने का खेल था, देखना चाहती है। तो हुजूर से इजाजत लेती है कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं खेल देखूं। तो हुजूर ने फरमाया, आप आगे बढ़ के ना देखिए, देखना ही है मेरे जुल्फों के आड़ में देखना। हुजूर के जुल्फ समझे घुंघरियाले और बिखरते हैं तो पूरे शाने पर आ जाते हैं, और शानों के दरमियान से जुल्फों के आड़ में खेल देख लिया हजरत आयशा ने। और उस वक्त तक हुजूर बैठे रहे जब तक आयशा खुद फारिग नहीं हो गई। तो मैं यहां एक बात बता रहा था कि दिलजोई, समझे, मियां बीवी का जो ताल्लुक है वो दिलजोई का है, रुबाब से काम नहीं चलने वाला। अगर ये कैफियत हमारे अंदर आ जाए तो मैं समझूंगा कि बहुत से घरों में अमन और सलामती आ जाए। हमारे पास वो चीज नहीं थी, हम मर्द हैं, हम पैसे वाले हैं, हम कमाने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। वो कमाने वाली हो तो मैं भी कमाने वाले हूं, तुम्हें इसका कमाने वाले, मैं भी कमाने वाले, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो दिलजोई हो रही थी, एकदम हुजूर मुस्कुराए।
ایسا مسکرائے کہ دندان انور نظر آئے. بی بی اسما حضور کی سالی, بی بی عائشہ کی بہن, آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ پر, آج اتنی خوشی؟ تو آپ نے فرمایا اے اسما میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ابو لبابہ سے اللہ راضی ہو گیا, جبریل امین کو بھیج کر حکم دیتا ہے کہ میں بھی راضی ہو جاؤں. ابو لبابہ کے حق میں اللہ نے مجھے راضی ہونے کا حکم دے دیا ہے. تو بی بی اسما پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اس کی خوشخبری سنا دوں, اعلان کر دوں؟ تو بڑا دروازہ نہیں تھا, باہر نکلنا نہیں تھا, کیا ہے وہ جو پردہ ہے, پردہ ہٹانا, مسجد نبوی نظر آتی, پردہ ہٹائی, آ کر اعلان کرنے لگی کہ مبارک ہو ابو لبابہ کو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ابو لبابہ کے حق میں راضی کر لیا. یہ آواز پورے مدینے میں پہنچ گئی. سب تو نہیں تھی مدینے کا, چھوٹا سا حصہ تھا, پہنچ گئے صحابہ کے گھر مسجد نبوی کے اطراف و اکناف میں, سب آ گئے. جو لوگ ابو لبابہ سے دور دور رہتے تھے وہ سب آ گئے, گھر والے آ گئے, رشتہ دار آ گئے, سب آ گئے اور کہنے لگے مبارک ہو. اور آگے بڑھ کر ان کا جو رسہ تھا وہ رسہ کھولنے کے لیے آ گیا. ابو لبابہ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے. ارے اب تو کیا بات ہے, اب رونے کی کیا ضرورت ہے, کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں, اب تو خوشی ہے. ابو لبابہ کہتے ہیں کہ اب تک تو میں اپنے جرم پر تڑپ رہا تھا, اب میرے آنکھوں سے آنسو جرم کے نہیں, میری خوشی کی یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا, میری تڑپ کو رب نے قبول کر لیا. چنانچہ سب آگے بڑھے رسہ کھولنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کوئی میرے رسے کو ہاتھ نہ لگائے, اس لیے کہ میں کسی کا مجرم نہیں ہوں, کسی کو رسے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. میں جن کا مجرم ہوں انہی کے ہاتھ لگیں گے. حضور آتے ہیں. اب تصور کے میدان میں چلے جائیے, محبت میں گم ہو جائیے اور تڑپ میں گم ہو کر کے سوچئے کہ جب حضور آئے رحمت کے بھرے ہاتھ لے کر, مجرم نے نبی کو دیکھا, نبی نے مجرم کو دیکھا, اور حضور جب اپنے ہاتھ ان کے رسے کو لگا رہے ہیں تو حضور کے آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہیں اور حضرت ابو لبابہ کے آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہیں. تو معلوم ہوا جرم اگر خدا کی بارگاہ کا ہوتا ہے تو قرآن ہی کہتا ہے کہ تم کدھر آ جاؤ, رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب رسول کے مجرم ہو جاتے ہو تو اس کو راضی کرنے کے لیے کدھر آ جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. بڑی پیاری بات ہے فرمائی گئی, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, مگر ساتھ میں یہ شرط رکھ دی گئی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, رسول تمہارے حق میں شفاعت کرے. توبہ تو کر لیے, مگر وہ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب رسول اس کے حق میں شفاعت کر دیں. سمجھے, ایک طرف گناہگار, ایک طرف توبہ, درمیان میں شفاعت, درمیان میں شفاعت. یہ شفاعت جو ہے گناہ کو مٹا دیا, شفاعت نے گناہ کو مٹا دیا اور اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا, اللہ کے غفور و رحیم ہونے کو ظاہر کر دیا. سمجھے, اور حضور کی شفاعت والی جو توبہ ہوتی ہے وہ ایسی قبول ہوتی ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. تو اس کے بعد آگے فرمایا فلا وربک, اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے رب کے, اپنے محبوب کے نسبت سے فرما رہا ہے, محبوب آپ کے رب کی قسم, اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے. جب قسم خدا کھاتا تو فرماتا اے محبوب آپ کے رب کی قسم. جی, جب رب قسم کھاتا ہے تو فرماتا اے محبوب آپ کے رب کی قسم. اور جب حضور قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں محمد کے رب کی قسم, محمد کے رب کی قسم.
یہ قسم کھاتے ہیں تو محمد کے رب کی قسم، خدا قسم کھاتا ہے تو آپ کے رب کی قسم، یہ دونوں قسمیں کیوں؟ اس بات کو یہاں قسم کے طور پر بیان کیا، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ جب تک کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایک درخت کے بارے میں سمجھے، حضرت زبیر ایک صحابی ہیں، ان کے اور ایک انصاری کے درمیان، انصاری کے معنی یہ مدینے کے لوگ جو مکے کے سے ہجرت کر کے آ کر مدینہ پہنچے، ان کی نصرت کرنے والوں کو انصاری کہا جاتا ہے۔ ایک انصاری کے درمیان، حضرت زبیر کے درمیان کھیت کو پانی پہنچانے کا جھگڑا ہوا، اور ایک واقعے میں ایک منافق اور یہودی کے درمیان کھیت کو پانی پہنچانے کا جھگڑا ہوا۔ یہ دونوں روایتیں اپنی جگہ آئی، مفسرین نے ان تمام روایتوں کو کوٹ کیا۔ جب حضور نے انصاری سے، حضرت زبیر سے فرمایا تم اپنے کھیت کا پانی پہلے لے لو، اس لیے کہ کھیت کا پانی تمہارا حق پہنچتا ہے پہلا، اس کے بعد انصاری کو چھوڑو، یہ فیصلہ حضور نے دیا۔ اب اس انصاری نے کہا ہاں ہاں وہ آپ کے پھوپھی ذات بھائی ہیں، اس لیے آپ نے اپنے رشتہ دار کو پہلے حکم دے دیا، اور ہم آپ کے رشتہ داروں میں سے نہیں ہیں، اس لیے ہماری طرف ایسا کیا۔ یہ کہنا تھا سرکار طلاق میں، حضور کے قلب انور پر اثر ہوا۔ پھر حضور نے فرمایا ان سے، اے زبیر پہلے تم اپنے کھیت کو پانی لے لو، اس لیے کہ حق آپ کا بنتا ہے، بعد میں انصاری کو چھوڑا۔ اس پر جب انہوں نے کہا کہ آپ کے پھوپھی ذات بھائی کو آپ نے چھوڑ دیا، تب قرآن کی آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ مان لے اپنے درخت کے درمیان، اپنے کھیت کے درمیان والے مسئلے میں، ثم لا تجد فی انفسہم، اور پھر جو کچھ حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائے۔ یعنی حضور کی بات کو ٹالنے والا کیا نہیں ہو سکتا؟ مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا ہے، حکم الگ ہے، حاکم الگ ہے۔ حضور حکم نہیں تھے، کیا تھے؟ حاکم تھے۔ حاکم مقرر ہوتا ہے، حکم طے کیا جاتا ہے۔ حاکم مقرر ہوتا ہے، حکم طے کیا جاتا ہے۔ حکم کی بات کو ٹالا جا سکتا ہے، حاکم کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ جب حکومت کے طرف سے حاکم مقرر ہو جاتا ہے، اس کی بات کو اگر کوئی ٹالتا ہے تو کس سے مخالفت ہوئی؟ حکومت سے۔ کس کا باغی بنا؟ حکومت کا باغی بنا۔ حکومت کے حاکم کی خلاف ورزی کرنے سے حکومت کا باغی بنا۔ ایسے رسول حاکم ہیں، آپ کے حکم سے کے خلاف اگر کوئی چلتا ہے تو خدا کے بارگاہ کا باغی ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے تو آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں، تو آپ کو کیا نہ مان لے؟ حاکم نہ مان لے، اور حاکم وہی جو صاحب اختیار ہو۔ یاد رکھیے، رسول دنیا میں آئے اور ہم لوگ بھی دنیا میں آئے، دنیا میں آئے، آپ بھی آئے، ہم بھی آئے ہیں، مگر ہمارے آنے میں، رسول کے آنے میں یکسانیت نہیں ہے، فرق ہے۔ ہم رسول سے ہدایت لینے کے لیے آئے، ہم رسول سے دین لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم رسول سے قرآن لینے کے لیے آئے ہیں۔ جی، رسول ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے، سمجھے؟ رسول ہمیں دین دینے کے لیے آئے، دونوں آئے ہیں۔ مثلا ایک مثال دی، ظاہری یہاں سمجھ لیجئے، آپ بھی درس قرآن میں بیٹھے ہیں، میں بھی درس قرآن میں حاضر ہوں، سمجھے؟ ہم بیٹھے ہیں تو دونوں کا بیٹھنے کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ آپ درس لینے کے لیے بیٹھے، میں درس دینے کے لیے بیٹھا، حالانکہ دونوں ایک ہی جگہ آئے ہیں، دونوں ایک ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، دونوں ایک ہی حال میں بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں،
مگر ہم دونوں کے بیٹھنے میں کیا ہے؟ فرق ہے. اس مثال کو لے کر آگے جائیے کہ ہم بھی دنیا میں آئے ہیں, رسول بھی دنیا میں آئے ہیں, مگر رسول ہم کو دین دینے کے لیے آئے, ہم رسول سے دین لینے کے لیے آئے ہیں. اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجئے کہ آج ایک جو ہے پائلٹ ہوائی جہاز اڑاتا ہے, مسافر اس میں بیٹھتے ہیں, جی دونوں بیٹھے ہیں. فرق دونوں میں یہ ہے کہ یہ ٹکٹ لے کر کے بیٹھا, پیسہ دے کر کے بیٹھا ہے, پائلٹ پیمنٹ لے کے بیٹھتا ہے جی, اور ہوائی جہاز میں بیٹھنے والا منزل پر پہنچنے کے لیے بیٹھتا ہے اور پائلٹ منزل پر پہنچانے کے لیے بیٹھتا ہے. تو جو رسول کو اور اپنے کو یکساں سمجھتے ہیں, ان نادان لوگوں کے لیے یا ان بے وقوف حضرات کے لیے ایسی باتیں کرنے والوں کو قرآن نے لا یعقلون کہا. یعقلون کے معنی جی بولو, ڈرو مت جی, سمجھے؟ آپ کو معلوم ہے, یہ بڑے لوگوں کو معلوم. بنگلور میں سمجھے, یہ دیکھو ان کو سب معلوم, اکھاڑے ہوتے تھے, اکھاڑے کشتیوں کے دنگل ہوتے تھے. وہ کس کس کے نام کا دنگل ہے آپ کو بھی معلوم, مجھے بھی معلوم. اکھاڑے کی بات, وہ کام کرنا, یہ کام کرنا, سب کرنا تھا, سمجھے؟ تو دنگلاں چلتے تھے. اس کو پوچھا تو جواب نہیں دے رہا تھا نا, اس لیے. تو وہاں کیا آتے, دونوں پہلوان, وہ سابو لال کا اکھاڑا تعلیم تھی, جالی میں ایک تعلیم تھی, نال بندواڑی میں ایک تعلیم تھی, گودے بولتے اس کو. وہاں کیا کرتا, زوراں لیتے. تو اس وقت ثناء اللہ چراغ, فیاض کو, یہ سب بھی ایسے ایسے نام کے لوگ تھے. بہرحال تعلیم دیتے تو شاگرد کو جو ہے استاد سارے گر سکھاتا, وہ خود جو ہے اس کے ساتھ زوراں لیتا, زیادہ زور میں آ جاتا تو ایک ڈو جو ہے وہ پکڑ کر, شاگرد زیادہ زور میں آ گیا تو وہ اس کا ڈو جو ہے وہ مار دیا تو شاگرد عاجز ہو جاتا. تو یہ بتانا مقصد تھا کہ استاد سے کیا لے سکتے ہیں, زوراں سیکھنے کے لیے لے سکتے ہیں, برابری کو آ گیا تو پھر ہمارے پاس ایک ڈو رہتا ہے. تو بولتا یاقلون کی بات بولا, کیا بولتے یاقلون, لا یاقلون, عقل نہیں, جو عقل نہیں اسے کیا بولتے, لا بے وقوف. تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے محبوب قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ آپ کو کیا نہ مان لے, حاکم نہ مان لے, فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم. یہ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو کل کے لیے ٹال دیتا ہوں, یہی آج کل بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی. کہ ایک واقعہ حضرت عمر کا, کیا آپ نے کیا کیا, ایک شخص کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد انہوں نے کیا مچا دیا, واویلا مچا دیا. کہنے لگے کہ حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا, مسلمان کو مار دیا, مسلمان کو مار دیا. سمجھے, یہ واویلا مچ گیا اور حضرت عمر کا مقدمہ حضور کے دربار میں پہنچ گیا. حضور نے سب کے سامنے کھڑا کے پوچھا, عمر کھڑے ہو جاؤ, بولو کیا آپ نے مسلمان کو کیوں مارا, کیوں کلمہ پڑھنے والے کو مارا. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے قتل ضرور کیا ہے مگر کسی مسلمان کا قتل میں نے نہیں کیا. کیا ہے, میں نے قتل ضرور کیا مگر, یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے مسلمان کو قتل کر دیا. نہیں میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا. یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ مسلمان کو قتل کر دیا. عمر کہہ رہے ہیں میں نے مسلمان کو قتل نہیں کیا. اب ان کے پاس زیادہ وٹنس ہیں, حضرت عمر کے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے. تب ان کے پاس زیادہ وٹنس ہے تو وزن ان کا ہو جائے گا نا. تو رب نے جبریل کو بھیجا اور یہ آیت نازل کی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. حضرت عمر جس کو بے